عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ رب العالمین کے لیے لاحق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ما كان للہ ان يتخذ من ولد، اللہ رب العالمین کے لیے لاحق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہتان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور جو ایسا قادر مطلق ہو اسے بیٹے کی کیا حاجت، اور اسے کسی کا باپ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام میں سب سے پہلے ہی اختلاف کو ختم کر دینا یہ واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ فویل للذین کفروا، تو کافروں کے لیے خرابی ہے، یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں جب یہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اسمع بہم وابصر، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہیں سنا تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ۔ ارشاد فرمایا کہ ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غمزدہ ہوں گے، اور نیک و بد تمام لوگ پچھتائیں گے، اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے گی۔ انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون،
بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لٹایا جائے گا۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی، اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ اس آیت میں گناہگاروں کے لیے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب العالمین کی نافرمانی کی ہے اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو پامال کیا ہے، قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لٹایا کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو گناہگار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کی انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزا ملے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ یہاں بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے ہیں۔ اس میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اگر تم ملت ابراہیمی پر قائم ہو تو ان کے دین کو اپناؤ اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نبوت کے مرتبے پر فائز تھے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کی وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو چند واقعات کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کے لیے بطور خاص آپ علیہ السلام کو سچا فرمایا گیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، جب اپنے باپ سے فرمایا اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست عرفی باپ آزر سے فرمایا عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو، اور وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، بلکہ یہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتے، اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو ایسے ناکارہ اور لاچار مخلوق کی عبادت کرنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کی امید رکھنا انتہائی حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ میرے پاس وہ علم آیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ بے شک میرے پاس میرے رب کی طرف سے اس کی معرفت کا وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راہ دکھاؤں گا جس سے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گا جو مقصود ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کا ذکر ہوا اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ وحی ہے جو فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آتا تھا، یا اس سے مراد آخرت کے امور اور اخروی ثواب و عذاب کا علم ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے تیسری بات یہ ارشاد فرمایا کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتا ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یا ابتی انی اخاف، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مزید فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تو رحمان کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو ہمیں سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔